अहम खबर के साथ मुश्किलात में घिरी पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा हो गया है। पाकिस्तान और IMF 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब फराहम किए जाएंगे। नुमाइंदा खुसूसी शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शकील, ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के हवाले से बताएगा ये क्या होता है और किस तरह से ये वर्क करता है, और मजीद इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है क्योंकि पाकिस्तान 6 माह से ज्यादा अच्छे से कोशिश कर रहा था कि IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए, और बिल आखिर पाकिस्तान और IMF 9 माह के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे पर मुत्तफिक हो गए हैं। पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब फराहम किए जाएंगे। स्टैंड बाय अरेंजमेंट बुनियादी तौर पर एक शॉर्ट टर्म एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि IMF रुकन ममालिक को, खुसूसन तरक्की पजीर ममालिक को फराहम करता है। इसका मकसद ये होता है कि जो बैरूनी अदायगियाँ करनी है बदंती हालात में किसी मुल्क में मेंबर रुकन ने, तो उसको फंड फराहम किए जाएंगे। क्योंकि पाकिस्तान का प्रोग्राम था जो कि आज खत्म हो रहा है, 2019 में शुरू हुआ था और आज इख्तिताम पजीर हो रहा है। उसके बाद ये अरेंजमेंट सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान में ये प्रोग्राम पिछले वाला मुकम्मल नहीं कर सका क्योंकि वादे जो थे IMF के साथ किए गए पूरे नहीं हो सके। लेकिन अब उसका हाल ये निकाला गया है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा किया जाए और उस पर मुतफिक हो गए हैं। पाकिस्तानी मैशत को सैलाब समेत कई बैरूनी चैलेंज का सामना है, IMF का ये कहना है। और साथ ही कहा गया है कि अब जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास होगा वो मुआहदे की हतमी मंजूरी के लिए वो इसी माह यानी जुलाई के वस्त में होगा। और साथ ही कहा गया है कि पाकिस्तानी मैशत को महंगाई समेत बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तानी अवाम ने काफ़ी महंगाई का सामना किया है। दरामदाद में कमी की कोशिशों के बावजूद ज़र मुआवजा के खर्च बहुत कम सतह पर आ गए। तवाराई शोबे का जिक्र किया गया है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान को माली मसाइल का सामना है, इसकी वजह से गलती कर्जे में इजाफा हुआ, लोड शेडिंग बढ़ी। और साथ ही कहा गया है कि स्टैंड बाय अरेंजमेंट से पाकिस्तान को अब दीगर मुल्कों। लेकिन शकील अहमद, जिस तरह से आप बता रहे हैं उससे तो यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये तो वक्ती मुआहदा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि IMF को अभी भी हम पूरी तरह से मुतमईन नहीं कर सके हैं। देखिए, एक लिहाज से पाकिस्तान के लिए अच्छा भी हुआ है क्योंकि अब आगे इंटरिम पीरियड आएगा, यानी इलेक्शंस होंगे, एक जो है पूरी हुकूमत आएगी, तो उस दौरान पाकिस्तान के लिए स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदा बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। ये टाइम गुजर जाएगा, उसके बाद नई जब गवर्नमेंट आएगी तो IMF के साथ एक नया एग्रीमेंट कर सकेगी। अगरचे $2.6 अरब पाकिस्तान के पेंडिंग थे पिछले मुआहदे के तहत जो कि 30 जून को खत्म हो रहा है, तो अब स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को एक विंडो फराहम कर दी गई है कि $3 अरब मजीद दिए जाएंगे। तो ये जो अगला 9 माह का पीरियड है ये मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद जब नई गवर्नमेंट आएगी तो एक नया प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम साइन कर सकेगी। तो पाकिस्तानी मईशत को एक किस्म का ट्रैक पर लाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है और इससे यकीनन बेहतरी आएगी। वो जो गैर यकीनी चल रही थी उसका खात्मा होगा। पाकिस्तान को दीगर आलमी मालियाती इदारों से भी फंड मिलेंगे। जो दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरब, UAE, चाइना, उनके जो फंड रुके हुए थे वो भी मिलेंगे। जो तरक्याती मंसूबों के लिए फंड थे वो भी रुकेंगे क्योंकि इस बार काफी कम पाकिस्तान को फंड। अच्छा शकील, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो स्टैंड बाय मुआहदे के हवाले से आप बता रहे हैं ये मजीद भी एक्सटेंड हो सकता है, यानी जब ये अपनी मुद्दत पूरी कर लेगा उसके बाद भी क्या ये इम्कान होता है कि इसको मजीद एक्सटेंड किया जाए? देखिए, इसकी एक्सटेंशन या इसमें तोसी का कोई इम्कान नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट है। बज़ाहिर 9 माह के लिए उन्होंने कहा है, तो यकीनन उसके बाद एक नया प्रोग्राम साइन करने की पाकिस्तान को जरूरत होगी। लेकिन उससे पहले इस मुआहदे पर अमल दरामद IMF ने खुद मेंशन किया है शरीर में। ठीक है, हमारे अमल दरामद को मुकम्मल करना जरूरी होगा। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। शकील अहमद हमें अपडेट कर रहे हैं। मुश्किलात में घिरे पाकिस्तानी मईशत के लिए ये अच्छी खबर इस वक्त आ रही है, गो कि 9 माह का वक्त है, 9 माह का वक्त मजीद मिला है पाकिस्तान को। ये जो मुआहदा है इस हवाले से बताया जा रहा है कि शॉर्ट टर्म मुआहदा है, लेकिन ये एक शॉर्टकट है पाकिस्तान को रिलीफ देने के लिए, जो कि IMF के हवाले से, IMF की जानिब से पाकिस्तान को दिया गया है। जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत का हाल है उसको बचाने के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान की जो नैया है उसको डूबते हुए बचाना है, ये फौरी तौर पर यह मुआहदा यकीनी तौर पर ये एक अच्छी खबर है पाकिस्तान की मईशत के लिए। अपने नाज़रीन को बता दें कि पाकिस्तान को तकरीबन $3 अरब फराहम किए जाएंगे और प्रेस रिलीज के मुताबिक IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की तरफ से मुआहदे की मंजूरी जुलाई के वस्त में दिए जाने का इम्कान है। बहरहाल इसका ऐलान अभी कर दिया गया है, लेकिन जो हतमी फैसला, जो बाकायदा ऐलान है और जो ये किस्तों के हवाले से बात हो रही है, जो IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के हवाले से बात हो रही है मुआहदे की मंजूरी के हवाले से, वो जुलाई में बताया जा रहा है कि वो जुलाई के वस्त में पाकिस्तान को दिए जाने का इम्कान है। और अपने नाज़रीन को ये भी बता दें कि पाकिस्तानी अवाम को खुराक समेत महंगाई का सामना है।
IMF نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں IMF کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا ہے، معاہدہ پاکستان کی بیرونی ادائیگیوں کا دباؤ کچھ کم کر دے گا، معاہدہ پاکستان میں ٹیکسز کی آمدن بڑھائے گا، ٹیکس کی آمدن بڑھنے سے عوام کی ترقی کے لیے فنڈنگ بڑھ سکے گی۔ اس سے قبل اگر اپنے ناظرین کو یاد دلائیں تو ابھی ماضی قریب میں IMF کی جانب سے ڈو مور کا مطالبہ کیا گیا تھا، ٹیکسیشن کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ مزید ٹیکسز بڑھائے جائیں اور عوام کو اتنا ریلیف نہ دیا جائے، اتنی سبسڈی نہ دی جائے جتنی موجودہ حکومت دے رہی تھی، جتنے موجودہ حکومت نے اپنے پلان میں شامل کی ہوئی تھی، جس پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا تھا کہ پوری کوشش کریں گے کہ عوام پر بوجھ نہ پڑے، ان پر کسی قسم کا دباؤ نہ آئے۔ تو ایسے میں بھی ایک اچھی خبر آ رہی ہے اور ایسے میں ہم بتا رہے ہیں اپنے ناظرین کو کہ پاکستان اور IMF کے درمیان اسٹاف لیول معاہدہ ہوا ہے۔ اسفن احسن ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر مملکت، ان سے بات کریں گے۔ سر بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ سر یہ یقینی طور پر آپ نے خبر دیکھی ہوگی کہ ابھی جو پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ایک اچھا معاہدہ ہوا ہے، لیکن یہ شارٹ ٹرم معاہدہ ہے، 9 ماہ کا وقت لیکن پاکستان کو مزید مل گیا ہے۔ اب آپ اس پر کیا کامنٹ کریں گے اور یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان کی اسٹریٹجی مزید کیا ہونی چاہیے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ بظاہر تو بہت اچھی خبر ہے اور آپ کو ایک وقتی ریلیف یہاں مل گیا ہے اور آپ کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے۔ جو پاکستان کو کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے کہ جو آپ کی ایکسپینڈیچرز ہیں ہمیں وہ کٹ کرنے چاہیے۔ ہمیں جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اب اگر $3 بلین آپ کے جو بل رہے ہیں یہ بھی 3 ایپیسوڈز میں آپ کو ملیں گے ٹل دسمبر تک، اور اس دوران آپ کی ٹرانزیشن ہے گورنمنٹ کی، اگست 12 کو یہ گورنمنٹ چلی جائے گی، پھر ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اس کے بعد کب الیکشن ہوتا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن پاکستان کو وہ سارے میجرز لینے چاہیے، وہ سارے ریفارمز کی طرف جانا چاہیے جو ایکچولی پاکستان کا سولوشن ہے، کیونکہ اگر ہم $3 بلین دے کے اور ہم وہی اپنی حرکتوں جاری رکھتے ہیں، ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو پھر اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ اور ہم یہ پہلے بھی بات کرتے رہے ہیں کہ یہ جو IMF کے جب بھی پیسے آتے ہیں یہ آپ کا سولوشن نہیں ہے، سولوشن آپ کے اپنے پیسے ہوں گے جو آپ انویسٹمنٹ سے اور ایکسپورٹ سے جنریٹ کریں گے۔ تو آئی تھنک یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے پاکستان لیڈرشپ کی، جو آج لیڈرشپ ہے اور جو آئندہ آنے والی لیڈرشپ ہوگی، کہ وہ اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرتی ہے۔ اس کو ایک وقتی ریلیف کے طور پہ ہم دیکھیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ایک جو خطرہ تھا وہ ٹلا ہے، اور اس دوران جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ایک پروگرس کی طرف لے جانے کے لیے، وہ تمام چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کے اوپر وہ وقت آ گیا ہے۔ 25 کروڑ کی یہ قوم ہے، اور اگر ہم انہیں تمام جو خرافات ہیں ان کے ساتھ چلتے رہتے ہیں، ہم وداؤٹ اینی لانگ ٹرم پلان چلتے رہتے ہیں، ہم کوئی پالیسی ریفارمز لے کے نہیں آتے، اگر ہم انویسٹرز کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، اگر ہم ایکسپورٹس پہ فوکس نہیں کرتے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کئی معاہدے آپ کر لیں IMF کے ساتھ، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ نمبر 1، پھر آپ کا جیسے جس چیز میں آپ کو پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے، جو آپ کو کچھ اسٹرکٹ میجرز لینے ہیں، آپ کی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کی جو پرائیویٹائزیشن ہونی ہے، جس پہ آپ $1 ٹریلین اینولی خرچ کر رہے ہیں، پھر آپ کے پینشن کے پیسے ہیں، آپ کے گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں۔ ایک طرف آپ IMF کا معاہدہ کر رہے ہیں، ایک طرف آپ چیئرمین سینٹ کو جس قسم کی مراد کا بل آپ پاس کر رہے ہیں، تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں آپس میں۔ تو ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز پہ فوکس کریں، وار فوٹنگس پہ ہم اس پہ کام کریں، اور بجائے اس کے کہ ہم پھر ایک آسان پسند اس پہ چلے جائیں اور ہم اس پہ کوئی اپنی ریفارمز کی طرف نہ جائیں۔ میرا خیال سے وقت آ گیا ہے کہ اچھا اظفر صاحب، قطع کلامی کی معذرت، جس طرح سے بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ حال ہی دنوں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ معاہدہ اگر طے پا جاتا ہے تو عوام کو مزید ریلیف فراہم کیا جائے گا، پیٹرول پر سبسڈی مزید دی جائے گی، اور اس طرح سے کافی سارے انہوں نے گنوائی تھیں چیزیں کہ جس پر ہم سبسڈی دی جا سکتی ہے، اور غریبوں کو اس میں کافی حد تک فائدہ ہوگا جو ہمارے وہ عوام ہیں جو افورڈ نہیں کر پاتے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ اب اس معاہدے کے بعد یہ سب چیزیں ہوں گی، سبسڈی دی جائے گی، یا پھر اگر دی جاتی ہے تو اس سے پھر معاملات مزید برے ہو جائیں گے، سنگین ہو جائیں گے؟ دیکھیے، غریب کے نام پہ سبسڈی دینے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو جو سٹیپس لینے ہیں وہ آپ کو ہارش سٹیپس لینے ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ الیکشن پہ جا رہے ہیں، اگر آپ نے الیکشن کے وجہ سے اس قسم کی سبسڈیز دینی شروع کی تو اگین اس کا ملک کو نقصان ہی ہوگا، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ $3 بلین آپ کو اگلے 6 منتھس میں 3 ایپیسوڈز میں ملیں گے، اور ہم اس اپرچونٹی کو اگر ضائع کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ تفاقم ہوگا آنے والے سال میں۔
تو پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے جو ذمہ داران اس وقت ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ وار فوٹنگز پہ بیٹھیں اور ساری اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جائیں، وہ تمام اسٹرکٹ میجرز کی طرف جائیں جو پاکستان کو ایک سسٹینیبل اس کی طرف لے کے جاتے ہیں، نہ کہ ہم یہ سبسڈیز پیٹرول کی اور بہت ساری چیزوں میں دے کے ایک عوام دوست اس پہ چلے جائیں اور اس کا نقصان پاکستان کو ہو۔ آئی تھنک کہ یہ غلطی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو بہت سوچ سمجھ کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ جو بھی پیسے آپ کے جن طریقے سے بھی آتے ہیں، ہمیں اس کی یوٹیلائزیشن کو اس انداز میں کرنا چاہیے جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ سر یعنی آپ کی باتوں سے تو میں تو یہ اندازہ لگا پا رہی ہوں، یعنی آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے تھوڑی سی مشکلات اس طرح سے بڑھ سکتی ہیں کہ مزید مہنگائی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں مہنگائی کی بات نہیں، مہنگائی تو آلریڈی بہت ہے، اگر آپ اسی کو سسٹین کریں، بٹ اس پیسوں سے صرف آپ وہ کام کریں جو کام کرنے کے ہیں، کیونکہ اس کے بعد میرا خیال ہے کہ آپ کو گلف کنٹریز سے، چائنا سائڈ سے بھی ہو سکتا ہے کچھ پیسے ملیں، تو یہ نہ ہو کہ ہم پھر وہ چیزوں کو بھول کے اور تمام ہم، جیسے میں نے چیئرمین سینٹ کی بات کی، اس قسم کے تمام ایکسپینڈیچرز پہ لگ جائیں یا ہم سبسڈیز کی طرف چلے جائیں، پاکستان کو اس کا صرف نقصان ہوگا۔ آئی ایم ایف کے پیسوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آئیں اور اس کو آپ اڑانا شروع کر دیں، یہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ بالکل، اب یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، جو پیسے ملیں گے اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کرنا ہے، یقینی طور پر یہ دیکھنا ضروری ہوگا۔ سر ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا خاقان نجیب صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر معیشت ہیں آپ۔ سر بہت شکریہ سما کو وقت دینے کے لیے۔ سر بتائیے گا اس اوور آل معاہدے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے تو پچھلے 10-12 مہینے سے کنسسٹنٹلی یہی کہا ہے کہ پاکستان کے پاس آئی ایم ایف میں رہنے کے علاوہ کوئی اور بہتر راستہ ہے نہیں ہے، اور یہ ایک آسان راستہ ہے کنسیڈر کرتے ہوئے کہ ہمارے ڈالر ریزروز $4 بلین سے نیچے ہیں، وہ بھی اس لیے کہ کچھ دوست ممالک نے ہمیں سپورٹ کیا ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہمارے فسکل مالیاتی بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو پاکستان کے لیے آل ان آل دس از اے گڈ نیوز کہ پاکستان آئی ایم ایف کے ایک نئے پروگرام میں جا رہا ہے۔ اٹ از انفارچونیٹ کہ یٹ اندر پروگرام پاکستان نے کمپلیٹ نہیں کیا، جو کہ ختم ہو گیا، جو کہ ایکسٹینڈیڈ فنڈ فیسلٹی تھی۔ اب یہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے 9 ماہ کا۔ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان 9 ماہ میں جو پالیسیز ان کے ساتھ ایگری کی ہیں، جو فریم ورک ان کے ساتھ ایگری کیا ہے، جو ہم نے ان کے ساتھ طے کیا ہے کہ ہم ڈفرینٹ سیکٹرز میں، ٹیکسیشن میں، انرجی میں، مانیٹری سائڈ پہ جو اقدامات لیں گے اور جو اقدامات آلریڈی لے چکے ہیں ان کو ایڈہیئر کرنا چاہیے، جو بجٹ بنایا ہے اسی کے فریم ورک میں رہنا چاہیے، تاکہ پاکستان ایٹ لیسٹ یہ جو 9 ماہ کا معاہدہ ہے اس کو کمپلیٹ کر سکے۔ یاد رکھیے کہ یہ ایک لانگ فیسلٹی نہیں ہے، یہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہے۔ پاکستان کے الیکٹورل سائیکل کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اچھا قدم ہے، تاکہ ہم یہ 9 ماہ جو ہے بغیر دقت کے یا بغیر پریشر کے گزار سکیں۔ سو آل ان آل اٹس اے گڈ نیوز، اسپیشلی اس لیے کہ پاکستان کے جتنے باقی رقوم ہیں ڈالرز کی، وہ اس وقت آبویسلی ڈفیکلٹی میں ہیں، آ نہیں رہی، چاہے وہ ورلڈ بینک کے پیسے ہوں، آئی ایم ایف کی اسٹیمپ کے بغیر یہ پیسے، اسپیشلی آپ نے دیکھا جو $9 بلین کے پلیج تھے اس میں سے صرف $200-300 ملین پاکستان آیا۔ ٹھیک ہے سر، آپ کا پوائنٹ ہم تک آ گیا ہے، بڑا اہم معاملہ جس پر آپ گفتگو کر رہے تھے۔ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ اصفر احسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، دونوں کا بہت شکریہ۔